بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام معزز ناظرین کو مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن پاک کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خزانہ سونے کی ایک تختی پر مشتمل تھا اور اس پر 7 عبرت آموز عبارات لکھی ہوئی تھیں۔ بعض روایات کے مطابق ان میں سے 6 نصیحتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہیں۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ صحف موسوی یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسمانی صحیفوں میں کیا کیا تحریر تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں 6 باتیں تھیں اور 6 نہایت کارآمد نصیحتیں تھیں۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ مجھ کو اس شخص پر تعجب و حیرت ہے کہ جو جہنم پر یقین تو رکھتا ہے مگر پھر بھی ہنستا ہے، جو کہ دوزخ کے تصور سے غفلت کی نشانی ہے۔ دوسری نصیحت یہ تھی کہ اس شخص پر تعجب ہے جو موت پر یقین رکھتا ہے مگر پھر بھی خوشیاں مناتا ہے۔ تیسری نصیحت یہ تھی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو کہ حساب و کتاب پر یقین تو رکھتا ہے مگر پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ چوتھی نصیحت یہ تھی کہ مجھے تعجب اس شخص پر ہے جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے پھر وہ رزق کی تلاش میں کس وجہ سے مارا پھرتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ کیوں غم کرتا ہے اور فکر مند ہوتا ہے۔ پانچویں نصیحت یہ تھی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو کہ دنیا اور دنیا والوں کی زندگی کے انقلابات دیکھتا ہے مگر پھر بھی وہ مطمئن ہوتا ہے۔ اور چھٹی نصیحت یہ تھی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو کہ جنت کا یقین تو رکھتا ہے مگر پھر بھی وہ اعمال صالحہ نہیں کرتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 6 کی 6 نصیحتوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔